سیریل آفت جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ مہک رضا کا حصہ لے کر گھر سے زبردستی نکل جاتی ہے وریشا کو لے کر۔ گھر والے روکتے ہیں مگر مہک کسی کی نہیں سنتی۔ اس کے بعد وہ محمود سے شادی کر لیتی ہے۔ رضا کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ مختار صاحب محمود سے کہتے ہیں اب سمجھ آیا مجھے کیوں رضا تمہیں کہہ رہا تھا تم آستین کا سانپ ہو۔ ارے تم آستین کا سانپ تو کیا اس سے بڑھ کر ہو کچھ۔ مگر مہک اپنے سسرالیوں کی بہت انسلٹ کرتی ہے اور وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ محمود صاحب وریشا کی بہت اچھے سے بڑھ چڑھ کر باپ بن کر اس کی تربیت کرتے ہیں، ہر ناز نخرا اٹھاتے ہیں، جبکہ اپنے بھانجے کو ملازمہ کے پاس چھوڑ دیا ہے جیسے وہ تو ان کا ہے ہی نہیں نا سگا۔ محمود صاحب جو بزنس کر رہے ہیں وہ ہے منشیات کا، ڈیل کرتے ہیں، بہت لاس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں سے چھپنے کے لیے وہ کراچی آ جاتے ہیں، مگر وریشا نہیں مان رہی ہوتی۔ محمود صاحب اسے اس کے ددھیال کے خلاف کر کے اسے لے آتے ہیں۔ مہک بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ رضا سے اس نے جو حصہ لیا تھا نا وہ ساری رقم ڈبو دی۔ محمود کے پہلے گھر آ جاتے ہیں، جب دروازہ کھولتے ہیں تو اتنی دھول گرد ہوتی ہے نا، ایک دفعہ تو پریشان ہی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جا رہا ہے کہ فہد وریشا کو شفا کو پرپوز کرتا ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے سوچا نہیں کب کس سے کہاں شادی کرنی ہے، ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ شیریں اور ظفر صاحب شفا سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا والدین اچھا ہی سوچتے ہیں، جب جوان بیٹیاں ہو جاتی ہیں نا تو انہیں بیاہ کر انہیں اگلے گھر ہی بھیجنا ہوتا ہے۔ فہد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ شیریں کہتی ہے شفا تم بتاؤ نا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، کیا سوچا پھر تم نے؟ شفا سوچنے کا ٹائم مانگتی ہے۔ اس کے بعد وہ فہد سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے، اور ہوٹل میں وہ فہد کو پرپوز کرتی ہے، کین یو ول میرج می؟ فہد تو سن کر بہت خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے کل کیا جواب دیا اور آج کیا کہہ رہی ہے۔ فہد کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتی تھی تو کل مجھے تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو شفا کہتی ہے تمہارے ساتھ شرارت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس وقت تمہارا منہ بالکل دیکھنے والا تھا۔ تو فہد کہتا ہے منظور ہے، اپنی زندگی میں تمہاری ہر شرارت ہر عادت منظور ہے۔ اس کے بعد محمود اور وریشا گاڑی میں ہوتے ہیں۔ محمود اسے اس کے ددیال کا گھر دکھاتا ہے، یہ تمہارے سگے باپ کا گھر ہے اور کس طرح تمہارے ددیال والوں نے تم ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تو وریشا کہتی ہے میں ایک ایک بات نہیں بھولی، ایک ایک بات کا بدلہ لوں گی۔ میں وہ وہاں پر فہد کو اور شفا کو اکٹھے دیکھ لیتی ہے، جلدی سے گاڑی سے اترنے لگتی ہے تو محمود صاحب کہتے ہیں کیوں دیکھ کر جیلس ہو رہی ہو؟ وریشا کہتی ہے جیلس نہیں ہو رہی، میں اپنی ایک ایک بات کا ان لوگوں سے بدلہ لوں گی کہ کس طرح انہوں نے میرے باپ کو میرے خلاف کیے رکھا تھا، اب وہ رویہ ابھی تک نہیں بھولی۔ محمود صاحب مزید کہتے ہیں ہاں بیٹا شاباش، ڈٹ کر مقابلہ کرو، تمہاری ماں نے تو بہت جلد بازی کی لیکن تم یہ کر سکتی ہو، نڈر ہو۔